بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 29 ہے، سورہ ملک۔ اس صورت میں مخالفین و معاندین سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ مطلق، فرمانروا کائنات اور شہنشاہ عالم ہے۔ اس کی اس نظام عالم پر بادشاہت، فرمانروائی اور شہنشاہیت کو تسلیم کر کے اپنی وفاداری کا عملی ثبوت پیش کرو۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں احادیث میں کئی فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک صورت ہے 30 آیات پر مشتمل ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور اس کی برکت سے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سورۃ القلم۔ مشرکین اور کفار مکہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی فصاحت و بلاغت کا دعویٰ ہی نہیں، اس پر ناز بھی ہے اور قلم بھی موجود ہے، تم بھی اس جیسا قرآن لکھ کر دکھاؤ۔ سورۃ الحاقہ۔ اس صورت میں اعمال کی جزا ایک امر یقینی ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ دنیا کی جزا ہلکی پھلکی ہوتی ہے اور آخرت کی جزا کامل اور مکمل ہوتی ہے، اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ المعارج۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیاں، ہیبتناکیاں اور خوفناک مناظر اس دن کی صحیح عکاسی کرنے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ منکرین قیامت پر اتمام حجت ہونے اور مسلمانوں کے لیے اس دن کی اہمیت کی وضاحت کے ساتھ ساتھ عمل کی ترغیب بھی ہو جائے۔ سورۃ النوح۔ اس صورت میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ کا طریقہ کار بیان کر کے رحمت دو عالم وسلم کو بھی اسی طریقے پر گامزن ہونے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ سورۃ الجن۔ اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سلیم الفطرت انسان قرآن کریم کے آب حیات سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے بے تاب و بے قرار ہیں، اسی طرح سلیم الطبع جنات بھی اس آب حیات سے نفع حاصل کرنے کے لیے چشمے براں ہیں۔ سورۃ المزمل ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑنے والوں کے لیے یہ صورت انتہائی اہم اور مفید و کارآمد نصیحت پر مشتمل ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اس صورت میں 4 بنیادی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ قبل از تبلیغ، مبلغ کی تیاری، یعنی مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرے۔ نمبر 2، تقسیم اوقات مبلغ۔ مبلغ کو رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا کر امت کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ رات کے اس جاگنے سے منہ سے بات بھی خوب نکلتی ہے اور مؤثر بھی ہوتی ہے، اور دن کے وقت مبلغ کو مختلف مقامات کے دورے کرنے چاہیے۔ نمبر 3، مبلغ کا تعلق مع اللہ۔ مبلغ کا اللہ تعالیٰ سے اس قدر گہرا اور مضبوط تعلق ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں اللہ ہی کو کار ساز سمجھے۔ مخالفین کی بربادی۔ جب مبلغ مذکورہ تینوں فرائض ادا کر چکے گا تو مخالفین کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ سورۃ المدثر۔ رحمت دو عالم وسلم میں کہا جا رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا حق کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں، اور اس راہ میں جو لوگ آپ کی تکذیب کریں اور مخالفت کے درپے ہوں ان کی کوئی پرواہ نہ کیجیے اور انہیں میرے سپرد کر دیجیے، میں ان سے خود ہی بدلہ لے لوں گا۔ سورۃ القیامہ ہے۔ اس بات قیامت کا موضوع اس سے قبل بھی کئی صورتوں میں دہرایا جا چکا ہے، یہاں دوبارہ اس موضوع کو ایک نئے اسلوب سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہر انسان کے اندر ایک نفس لوامہ ہے جو اسے گناہوں پر ملامت کرتا رہتا ہے، اسی طرح نوع انسانی کا بھی ایک نفس لوامہ ہے جو افراد انسانی کو قیامت کے دن ان کے گناہوں اور غلطیوں پر ملامت کرے گا۔ سورۃ الدہر۔ اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عالم کے اندر ہونے والے تغیرات کا دار و مدار زمانہ اور اس کی حرکات پر نہیں، بلکہ ہر قسم کی اشیاء کی ساخت و پرداخت میں مشیت ازدی کار فرما ہے۔ سورۃ المرسلات۔ اس صورت میں قیامت اور جزائے اعمال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اس کی تیاری کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ دعا کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن کے ساتھ پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔